17 جمادی ثانی صرف 5 منٹ کا مدرسہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں دین کی دعوت دینے کا ایک جذبہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی تھے جو جیل خانے میں تھے اور ان کے جیل میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ دونوں نوجوان اپنے ساتھی یوسف علیہ السلام کی خوش اخلاقی اور بزرگی سے بڑے متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی دیکھ کر ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب جان کر نہایت مؤثر انداز میں قیدیوں کو ایمان اور توحید کی طرف آنے کی ترغیب دی اور انہیں عقلی طور پر سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ تسلی دی پہلے کر دی کہ کھانے کے وقت تک تعبیر معلوم ہو جائے تاکہ وہ نصیحت سے اکتائے نہیں۔ تو دیکھیں یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ دعوت دینے کا جو کام ہے نا، داعی کا جو کام ہے وہ اصلاح کرنے کا کام ہے، اور یہ کرنے والے پر فرض ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے اس کام کو مقدم سمجھے، تمام کاموں سے مقدم سمجھے۔ ہم سب جو ہے نا، ہم اس امت کا حصہ ہیں جسے اس خیر الامم کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ وہ امت ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو ہمارا کام ہی دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ ہر کام سے پہلے ہمارا کام یہی کام ہے۔ کوئی اس کے پاس کسی بھی کام سے آئے اپنے اصلی کام کا نہ بھولے۔ دیکھیں اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے نا، وہ ذرا دیکھتا ہے نا کہ یہ بڑی اچھی پارٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کچھ انویسٹر اس سے انویسٹمنٹ کروا لو، تو وہ نئی نئی آپ کو جگہوں کے بارے میں بتائے گا، وہاں بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنا مال بیچتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انشورنس والے ہوتے ہیں وہ اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آن لائن کام کر رہی ہیں بچیاں، وہ کہیں بھی بیٹھ جائیں وہ اپنا کام کرتی ہیں، کپڑے بیچنے کا، جیولری بیچنے کا، ہم دیکھتے ہیں نا اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کا کام یہی ہے، ہم سب کا اصل کام یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم دین کی دعوت دیں، پہلی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو، پھر دوسرے کام کی جتنے بھی چاہے کر لیے جائیں۔ تو ہمارا مقدم کام یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی اصل کام ہو، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ٹیچنگ کرنا میرا کام ہے، میرا سبجیکٹ تو میتھ ہے، مجھے میتھ پڑھانا ہے، نہیں، میرا سبجیکٹ میتھ ضرور ہے لیکن میرا اصل کام ہے دعوت و تبلیغ۔ تو مجھے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے، تو اپنے اصلی کام کو نہیں بھولنا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قیدی جو آئے تھے وہ خواب کی تعبیر دریافت کرنے آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے جواب سے پہلے ہی دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو رشد و ہدایت کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ، کوئی بھی یہ نہ سمجھے، نہ ہی ہم سمجھیں یہ بات کہ دعوت و تبلیغ جو ہے نا کسی ممبر پر بیٹھ کر ہوگی، کسی سٹیج پر ہی ہوگی۔ نہیں بھائی، شخصی ملاقات، انفرادی ملاقاتوں میں، گھر کی مجالس میں بھی اس سے کام ہوگا، اس کا ہی کام ہوگا، اور یہی زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو آدمی اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ اچھائی اور کامیابی چاہتا ہے نا، اور مسلمان کی اچھائی اور کامیابی کیا ہے؟ اس کی نظر آخرت پر ہے کہ جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اور جہنم سے ہماری چھٹی ہو جائے، جہنم سے خلاصی ہو جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے نا، کلمے والی زندگی اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا والی زندگی، اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں مل جائے، اپنے بھائی کے اندر بھی ہم یہی دیکھنا چاہیں گے، اپنی بہن کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیں گے۔ کوئی اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو اس کو ضروری ایک مرتبہ کہنا ہے، پیار سے سمجھانا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ کوئی رشوت اور سود میں مبتلا ہے تو اس کو سمجھانا ہے، قطع رحمی کیے ہوئے تو اس کی فکر کرنی ہے، 2 رکعت حاجات پڑھ کے سب سے پہلے اس کی ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ دیکھیں دعوت دینے والے کا کام جو ہے نا، وہ دن میں دعوت دینا ہے، رات میں اللہ سے مشاورت کرنا ہے۔ تو رات میں تہجد میں نام لے کر دعا کرنا ہے، پیار محبت سے اسے سمجھانا ہے، فضائل کے حلقے میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے، کیونکہ وہ اس طرح اپنے ایک مسلمان بھائی کی دینی فکر کرتا ہے، اسے ہمیشہ کی ناکامی سے نکال کر ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لا رہا ہے۔ تو اسے اپنا بھلا چاہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کا بھی بھلا ہوگا اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاری ہوگا۔ تو ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دیجئے کہ ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں اور خود ہدایت یافتہ ہوں، اور جو گمراہ ہیں اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم راہ دکھانے والے بن جائیں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ضرور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، نافرمانوں کو نرمی سے ہدایت کے ذریعے گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتے ہیں۔
اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر نرمی کرتے ہیں، اس طرح کہ ان کے برے اعمال کو ناپسند کرتے ہیں لیکن ان سے نفرت نہیں کرتے، یعنی گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں کرتے، اس کو نرمی سے واعظ و دعوت کے ذریعے برے اعمال سے ہٹاتے ہیں، ان کے جسموں کو جہنم سے بچانے کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا ہم لوگوں کو دینی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اے اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بہت پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر فرمایا، پوری سورت اس چونٹی کے نام پر اتار دی جو اپنے بستی کے اپنے جو چونٹیوں کی جو بستی تھی اس کی فکر کر رہی تھی کہ جلدی سے یہاں سے ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں کچھ چل نہ دے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں اس شخص کا قصہ بیان کیا، یعنی سورہ یاسین جو ہے قلب قرآن ہے، اور قلب قرآن کی جو آیات ہیں وہ آیات ہیں جس میں اس شخص کا قصہ ہے جسے اپنی بستی والوں کی فکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے نا خیر خواہی، تو پھر فٹافٹ کیا کرنا ہے ہمیں، یہ جو 5 منٹ کا مدرسہ ہے نا یہ آگے اپنے لوگوں کو پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو پہنچا دو، گرچہ میری طرف سے ایک آیت ہی نہ ہو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہنچا دو گرچہ میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، خیر خواہی کی کوئی بات مل گئی ہے مستند ہے تو آگے پہنچا دیجئے۔ اور الحمدللہ سلیس اکیڈمی مستند ادارہ ہے، اکابرین اسلاف کے کتابوں سے آپ کو پڑھاتا ہے، اساتذہ کی مشاورت سے ان کے حکم پر جو کتابیں وہ ہمیں ریکمنڈ کرتے ہیں وہی کتابیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ۔